انسان پر جب پریشانی آتی ہے، دکھ آتے ہیں، مصیبت آتی ہے، تو انسان دماغی صورتحال میں بالکل مفلوج ہو جاتا ہے۔ کئی تو ایسے لوگ ہیں جو سائیکو پیشنٹ بن جاتے ہیں، وہ ذرا سی بھی پریشانی برداشت نہیں کرتے۔ اب پریشانی کون سی ہوتی ہے؟ طرح طرح کی مختلف قسم کی اقسام کی پریشانیاں آتی ہیں۔ اب بچے ہیں تو ان پر تعلیم کی پریشانی آتی ہے، اگر شادی شدہ افراد ہیں تو ان پر ازدواجی پریشانی آتی ہے، اور اگر کاروباری افراد ہیں، لوگ ہیں، تو ان پر کاروباری پریشانیاں آتی ہیں، تنگی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، گاہک نہیں آتے، کاروبار بالکل زیرو ہو جاتا ہے، عروج سے زوال میں آ جاتے ہیں، عروج سے پستی کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں، اور والدین ہیں تو بچوں کی شادی کی پریشانی کھائی جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ میں تمہیں ایسے الفاظ نہ سکھلا دوں، بتلا دوں کہ جب تم پر کوئی پریشانی آئے تو تم یہ پڑھا کرو۔ اب وہ کلمات کیا ہیں کہ آپ 100 مرتبہ روزانہ یکسوئی سے آپ اس کو اپنا وظیفہ یا یاد بنائیں۔ انشاءاللہ جب بھی آپ پریشانی میں ہوں، یا آپ دیکھیں کہ آپ پریشانیوں میں بند گلی میں داخل ہو جائیں، آپ کو کوئی راستہ سجائی نہ دے، دکھلائی نہ دے، اور آپ کو کوئی رہبر بھی نہ ملے، کوئی منزل دکھلانے والا یا اس مصیبت سے پریشانی سے نکالنے والا نہ ملے، تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ کیونکہ جب اللہ سے ناطہ مضبوط کریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کو پکاریں گے، تو پھر اللہ آپ کی مدد بھی کرے گا۔ جیسے ایک جزیرے میں ایک غیر مسلم ہر وقت ایک ہی صدا پڑھتا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم، بت کے سامنے، کہ اچانک اس کے منہ سے نکل گیا یا صمد، تو اللہ نے کہا لبیک میرے بندے۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو غیر مسلم ہے، تو اس کو لبیک آپ نے کہا؟ اس نے کہا غیر مسلم ہی صحیح، میں تو کب سے رات دیکھ رہا تھا کہ میرا بندہ مجھے پکارے۔ کہ اللہ تو کہتا ہے کہ مجھے کوئی پکارنے والا پکارے اور میں اس کی مدد کو آؤں، لیکن جب آپ سچے دل سے پکاریں گے، کہ جیسے حرم میں ایک نابینا شخص آنکھیں مانگ رہا تھا اللہ سے، اے اللہ میری آنکھیں لوٹا دے، میری نظر لوٹا دے۔ حجاج بن یوسف کا گزر ہوا، اس نے کہا کب سے مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا جی کافی ٹائم ہو گیا، مدت ہوگی، عرصہ ہو گیا۔ تو اس حجاج بن یوسف نے کہا کہ اگر کل تک تمہاری نظر نہ لوٹی، بے حیائی واپس نہ آئی، تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بڑا جابر حاکم تھا، تو اپنے ایک گارڈ کو کھڑا کر دیا اس کے سر پر۔ اب تو اس کو نظر کے پہلے لالے تھے، اب جان کے بھی لالے پڑ گئے۔ اب وہ اللہ سے مانگنا شروع آیا، اللہ اب تو جان کے لالے پڑ گئے، اب تو نظر عطا فرما دے، بینائی دے دے۔ تو صبح جب اس کا گارڈ حجاج بن یوسف کا جب اس کو لے کر پہنچا اس کے دربار میں، تو اس نے کہا بتلاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی بینائی آ گئی ہے۔ اس نے کہا کیسے آئی ہے؟ اس نے کہا جی اللہ سے مانگا ہے۔ اس نے کہا اللہ سے تو پہلے بھی مانگ رہے تھے، ابھی کیوں آئی واپس؟ انہوں نے کہا جب پہلے تم زبان سے مانگ رہے تھے، جب تمہاری جان پہ بنی تو تم دل سے مانگا، جب تم نے دل سے مانگا تو اللہ نے قبول کیا۔ ہمارا یہ ہے کہ ہم دل سے نہیں مانگتے،
جب دل سے مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ قبول بھی کرے گا، منظور بھی کرے گا، اور اس مصیبت پریشانی سے نکالے گا بھی، اور سبب اسباب بھی بنائے گا۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے روز یکسوئی سے 100 مرتبہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ کیسی ہی کیوں نہ پریشانی ہو، انشاءاللہ اس پریشانی سے آپ نکلیں گے اور خوشحال بھی ہوں گے انشاءاللہ، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔